آذان انسٹیٹیوٹ پاکستان کی ایجوکیٹڈ یوتھ اور باشعور عوام کو اسلام کے قریب لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ سن 2012 میں ہمارے ابتدائی کورس میں 30 افراد نے شرکت کی اور آج الحمدللہ آذان انسٹیٹیوٹ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور سیالکوٹ میں 70 سے زائد پروگرامز کروا چکا ہے، جن سے 20,000 کے قریب لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ Azan Institute strives to make the Islamic faith easy to learn and traditional Islamic knowledge to be cherished the way it was in the earliest generations of Muslims. Our Iman boosting sessions are full of lively interaction, spiritual gems, and enriching course material that equips one with a deep understanding and practical application of the sacred knowledge. Azan is run by a dedicated team, talented instructors, and hundreds of passionate volunteers. آذان انسٹیٹیوٹ کے کورسز اسپیشلائزڈ اساتذہ پڑھاتے ہیں، جن میں قاری سہیب میر محمدی، شیخ کاشف نسیم دلکشا، شیخ عبد الجبار بلال، استاذ کامران عبدالرؤوف، استاذ مغیرہ لقمان، ڈاکٹر کمل قیصر اور استاذہ عائشہ عامر جیسے ہائیلی اسپیشلائزڈ اساتذہ شامل ہیں۔ آذان ہاف ڈے پاور ٹاکس، فل ڈے کورسز، آن لائن ویبینارز اور لارج اسکیل کانفرنسز منعقد کرتا ہے۔ آذان کے فل ڈے کورسز دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے سرٹیفائڈ ہیں۔ آذان is a project of Guidance Trust. Come join us and experience one of our life-changing sessions soon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویلکم ٹو آور ویبینار بہترین گنہگار کون۔ ہم سب اس بات کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بن جائیں،
ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی جگہ بیان فرمایا کہ مجھے کس قسم کے لوگ پسند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کا ارشاد فرمایا. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب المؤمن القوی، اللہ تعالیٰ قوی مومن سے محبت کرتے ہیں، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ قوی یعنی طاقتور مومن سے کرتے ہیں. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین بن جائیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین گنہگار بھی ہوتے ہیں؟ اور یہ بہترین گنہگار کون ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، گناہ کرنے والی ہے، غلطی کرنے والی ہے. وخیر الخطائین، اور بہترین گنہگار وہ ہے توابون، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں ایک صفت ہوتی ہے، اور صفت سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا انشاءاللہ کہ ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس صفت سے محبت کرنا کیا ہوتی ہے، اور اس صفت کو ہم حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو کوئی فحش یعنی برا کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، اور اپنے نفس کے اوپر اپنے اوپر ظلم کر لے، یعنی گناہ کر لے انسان تو اپنے اوپر ظلم کر لے، ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے؟ اور یہاں پہ میں رکوں گا اس آیت میں آگے بڑھنے سے پہلے. دیکھیے دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی کام ہو، آپ کو کسی سے کوئی چیز لینی ہو، آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہو، تو اس کے لیے ایک وقت ہے، اس کے لیے ایک ٹائم ہے، اس کے لیے ایک موڈ ہے، اس کے لیے ایک سچویشن، ایک موقع ہے کہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں. تو اگر آپ کا کوئی بہت اچھا دوست بھی رات کو 2 بجے 3 بجے آپ کو فون کر کے اٹھاتے تو کہیں گے بھئی یہ کون سا ٹائم ہے تو آپ مجھے کال کر رہے ہیں، میں سو رہا تھا، میں تھکا ہوا تھا، مجھے ڈرا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو یہ چاہتی ہے اور اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کا بندہ دن کے 24 گھنٹے میں سے کسی بھی گھڑی، ہفتے کے 7 دن میں سے کسی بھی دن، مہینے کے 30 دن میں سے کسی بھی دن، اور سال کے 365 دنوں میں سے کسی بھی دن میرا بندہ کسی بھی لمحے میرے پاس آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ فرق ہے انسان اور بندے کا، خالق اور مخلوق کا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ معاف کرنے والا کون ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان مومنین کی صفت بتا رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کی جو گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. وہ توبہ کس طرح کرتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ وہ کر بیٹھے ہیں، جو غلطی وہ کر بیٹھے ہیں، اس کے اوپر اڑ نہیں جاتے کہ نہیں میں نے تو غلطی کر دی، میں غلط نہیں ہو سکتا، یا وہ اس گناہ کو کیے جائیں. اور جو اپنی غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطی اور گناہ پہ اڑ جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے. آدم اور ابلیس، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس درخت کے پاس چلے گئے جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا. انہوں نے زمین پر بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے میری غلطی پکڑ لی، اللہ، اور اڑ گئے کہ نہیں میں نے غلطی نہیں کی، مجھے تو شیطان نے ورغلا دیا تھا، بلیم گیم شروع کر دیا. نہیں، بلکہ فوراً انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور آپ نے اگر مجھے معاف نہیں کیا، وَارْحَمْنَا، اور مجھ پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکا، اور اس شیطان نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، انا خلقت من نار خلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، اڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اڑنے کے اوپر، ضد کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو گئے اور قیامت تک کے لیے اس کو لعین مردود قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اس بات کے اوپر اصرار نہیں کرتے جو کچھ وہ کر بیٹھے، جو گناہ انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ الغفور ہے، الغفار ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یہ وہ گنہگار ہیں جن کے بارے میں تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جیسے ہی وہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں کس سے؟ ان لوگوں سے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ کیا فوراً توبہ کیا، گناہ کیا فوراً توبہ کیا، ایسا نہیں کہ گناہ کر کے اس کے اوپر اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للہ اشد فرحا بتوبۃ، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی اس توبہ سے کہ اگر جیسے ایک بندہ کسی ریگستان میں نکلا، اس کے پاس ایک سواری تھی، اس سواری پہ اس کا کھانے پینے کا سامان تھا، اس ریگستان میں وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے رکا، اور جب اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اس کی سواری غائب ہو چکی تھی۔ اب اس بیچ ریگستان کے اندر نہ اس کے پاس سواری ہے، نہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد جب مایوس ہو گیا، اس کو اپنی سواری نہیں ملی، تو مایوس ہو کر اس جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، اور پھر ایک دم اس کو اس کی سواری نظر آ گئی ہے، اس کی سواری اس کے پاس آ گئی۔ اب آپ سوچیے اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی، خوشی کے مارے کہ جس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا کہ اس ریگستان سے میں کیسے نکلوں گا، میرے پاس تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سواری بھی واپس دے دی، اس سواری پر وہ سامان بھی واپس دے دیا جو سواری میں تھا۔ تو اس وہ بندہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ کہا اللہم، اے رب، اے اللہ، انت عبدی، آپ میرے بندے ہیں، وانا ربک، اور میں آپ کا رب ہوں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ جتنا خوشی کے عالم میں یہ بندہ تھا اور اس نے رب کو بندہ کہہ دیا اور بندے کو رب کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس وقت جب اللہ کا بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں توبہ کے اوپر اپنے بندے کی، جس بندے نے خوشی کے مارے یہ کہہ دیا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس توبہ کو، اس معافی مانگنے کو، اس گناہ کے بعد بندے کی شرمندگی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اگر بندہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی نہ مانگے، گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد ضد کرے، اڑ جائے اس گناہ کے اوپر۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تم کو لے جائیں گے۔ کیا بات ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو کہیں بھیج دیں گے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے، یذنبون، جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں گے، وَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفار، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یہ ساری صفات پرفیکٹ لیول کے اوپر ہیں. ان کی پرفیکشن کی کوالٹی اور کمال یہ ہے کہ بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اتنے غفار ہیں، اتنے غفور ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس معافی مانگنے کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو گے، یعنی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو کہیں بھیج دیں گے، اور ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو گناہ کرے گی لیکن گناہ کرنے کے بعد یاد رکھے گی کہ ہمارا ایک رب ہے، وہ رب بڑا معاف کرنے والا ہے، آؤ اس رب کے پاس چلتے ہیں، آؤ اس رب سے معافی مانگتے ہیں. اور وہ اپنے رب سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے محبت جو گنہگار ہیں. اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کہیں بھیج دیں گے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہر انسان چونکہ خطا کار ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے بچنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ خطا کار ہے تو جب بھی وہ خطا کرے وہ یاد رکھے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اگر اس کا بندہ اس سے سچی توبہ کرتا ہے اور بہت ہی محبت سے اس سے مانگتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے کامنٹس میں، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ شیطان کا کام یہ ہے کہ یہ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دے. شیطان چاہتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرے تو وہ اس کو کہ گناہوں کو ایسا دکھائے کہ ان گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے. اب تو اس نے چونکہ اللہ نہ کرے قتل کر لیا، اب تو چونکہ اللہ نہ کرے اس نے زنا کر لیا، اب تو اللہ نہ کرے اس نے چونکہ شراب پی لی، اب تو بھائی تم اتنے برے بن گئے ہو کہ اب تمہارے پاس معافی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا تم گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے تو اب جہنم میں جانا، لہٰذا تم گناہ کرتے رہو. شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس شان غفاری سے، صفت غفاری سے مایوس کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اور میں آپ کو ایسے ایسے واقعات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے دروازے کس طرح اپنے بندوں کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کر دیا. آپ کو پتہ ہے کسی ایک فرد کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچا لینا ساری انسانیت کی جان بچا لینا. آپ نے وہ مشہور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی سنی ہوگی کہ ایک زانیہ عورت، ایک بدکارہ عورت ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی. اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک پیاسا کتا بیٹھا ہوا ہے. کتا، وہ پیاسا کتا کنویں سے پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پانی نہیں پی سکتا، کنویں کے اندر پانی نیچے ہے. اب اس کتے کی پیاس کو دیکھ کر اس زانیہ عورت نے اپنے موزے اتارے اور اپنے موزے اتار کر اس کنویں سے پانی بھرا، اور پانی بھر کر اس نے اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کو، اس کا تعارف ہی حدیث میں زانیت کے بدکارہ عورت کے طور پر آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو اس کی پہچان بنایا. اس بدکارہ عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، وہ کتا جو اگر ہمارے برتن میں منہ لگا لے تو ہمیں 7 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی سے اپنے برتن کو دھونا پڑتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے. جب اس زانیہ عورت نے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو، پیاسی مخلوق کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والے ہیں. تو وہ شخص جس نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، اس کو یہ خیال آیا کہ میں اللہ سے توبہ کروں، میں نے قتل کیے اتنے. وہ ایک شخص کے، ایک مونک کے پاس گیا
اور اس سے کہا کہ بھائی میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے، میرے لیے کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، تم نے تو 99 قتل، 99 مرڈرز کر دیے، 99۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ایک بندے کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر میں 99 قتل کر دیے تو چلو اب 100 بھی قتل کر دیتا ہوں، اس مونک کو بھی قتل کر دیا، 100 سینچری پوری کر لی۔ اس میں نے آپ سے کہا تھا نا، شیطان مایوس کرتا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس کے بعد وہ شخص ایک عالم کے پاس گیا، اس عالم کے پاس جا کر اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اور اس عالم نے کہا بالکل کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ تم اس علاقے کو، اس بستی کو چھوڑو، اور وہ جو بستی ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ جب تم وہاں چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ شخص وہاں سے نکلا، اس بستی کی طرف جانے لگا۔ اس بستی کی طرف جاتے ہوئے اس کو موت آ گئی، اور موت آتے وقت اس نے اپنا رخ اس بستی کی طرف کر لیا جس میں اس کو جانا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، میں آپ کو میں بات کہتا رہا ہوں، لیکن میں ابھی ایک جنازے سے آ رہا ہوں، یعنی عشاء کی نماز میں نے پڑھی، جنازہ پڑھا۔ جنازہ کس کا تھا؟ ہمارے ایک دوست کا تھا، ہمارے ایک ساتھی کا تھا، جو صبح روز ہمارے ساتھ واک کرتے اور آج بھی صبح واک پر موجود تھے، ہنستے بولتے، لوگوں سے بات کرتے، واک کرتے، یوگا کرتے پارک کے اندر۔ اپنے گھر گئے ہنستے بولتے، دوپہر میں 2 بجے ان کو پین ہوا، ان کو چیسٹ میں، ان کے بیٹا ان کو لے کر ہاسپٹل آیا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اٹیک ہے، ان کو کسی بڑے ہاسپٹل لے کر جائیں۔ وہ ایک اور ہاسپٹل لے کر گیا۔ جب اس ہاسپٹل پہنچا تو انہوں نے گاڑی روکی تو وہ اتر کے پیدل جانے لگے۔ ان سے کہا نہیں آپ پیدل نہ جائیں، آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے جائیں۔ اور ابھی ویل چیئر پہ ان کو اندر لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہے ہماری زندگی؟ کتنے لمحات ہیں ہمارے پاس؟ کب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ وہ شخص جب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور سزا والے فرشتے بھی آ گئے۔ کہہ لیجیے جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس شخص کو ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ تو توبہ کی طرف جا رہا تھا، اور جو توبہ کر لے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ بستی میں جاتا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے تو اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے، یہ زیرو ہوتا۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اور جو جہنم کے فرشتے تھے، یعنی سزا والے فرشتے تھے، وہ کہنے لگے نہیں، ابھی یہ شخص وہاں نہیں پہنچا تھا، چونکہ یہ وہاں نہیں پہنچا تھا تو لہٰذا ابھی اس کی توبہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اللہ رب العزت جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، انہوں نے اس بستی کو حکم دیا کہ تم اس شخص کے قریب ہو جاؤ، یعنی اس بستی کو جس کی طرف یہ شخص جا رہا تھا اپنی توبہ کو قبول کروانے کے لیے، اور اس بستی کو حکم دیا کہ تم دور ہو جاؤ جس بستی سے وہ نکلا تھا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ بھائی میجرمنٹ کر لو، اگر تو یہ اس بستی کی طرف ہے جہاں توبہ قبول ہونی تھی زیادہ قریب ہے تو پھر یہ جنتی یا میری رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا، اور اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جس بستی سے یہ نکلا تھا تو پھر یہ جہنمی یا سزا دینے والے فرشتوں کے ساتھ جائے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو حکم دیا اپنی جگہ سے موو کرنے کا اور پھر ناپا گیا تو وہ شخص توبہ والی بستی کے قریب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت والے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان آپ کو مایوس کرے گا، شیطان آپ سے کہے گا کہ نہیں اب تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، اب تو تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے، اب تو تم تباہ برباد ہو گئے۔ تو یہاں مجھے ایک اور روایت یاد آ رہی ہے جس کے اندر کچھ علماء نے اس کی سند پہ کلام کیا کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ روایات میں
اس کی شکل صورت بتائی جاتی ہے کہ اس کی جو بھویں تھی اس کی آنکھوں کو کور کی ہوئی تھی، اتنے اس کے بال بڑھ چکے تھے، اتنا بوڑھا تھا. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ کہتا ہے میرے اتنے گناہ ہیں کہ اگر اس کو کسی بستی میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ تمام کی تمام بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں، میں نے اتنے گناہ کیے. اور پھر آگے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو، اسلم تھا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. وہ شخص حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا وغدراتی وفجراتی، میرے وہ بڑے بڑے گناہ، میری وہ بڑی بڑی معصیتیں، میری وہ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اور تمام کی تمام اللہ نے معاف فرما دی. اور اللہ کے نبی فرمایا تمام کی تمام اللہ نے معاف فرما دی، کیونکہ تم نے سچی توبہ کی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر توبہ کو قبول کرنا لازم قرار دے دی. دیکھیے اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنے کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ تعالیٰ کے اوپر ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا لازم ہے جو کوئی گناہ کر لیتے ہیں غلطی سے، بھول سے، نادانی میں، اور پھر وہ فوراً ثم یتوبون من قریب، اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو معاف فرما دیتے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو مستقل گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے اوپر موت آ جاتی ہے، وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتے ما علم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ما علم یغرغر، جب تک کہ وہ شخص موت کے فرشتے کو نہیں دیکھ لیتا. کہ اللہ تعالیٰ فرمارے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ میں اب معافی مانگتا ہوں، اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اب نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے جو کفر کی حالت میں مرتے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ کو ہر حال میں قبول کرنے والے ہیں، ہر حال میں قبول کرنے والے ہیں. اس لیے کبھی شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ کی توبہ سے مایوس نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ جس توبہ کو پسند کرتے ہیں وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ زبانی کلامی توبہ ہے یا حقیقی توبہ ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا وہ کون سی توبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کا ایک نام دیا جو قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا. جی وہ کون سی توبہ ہے؟ جی بالکل حقیقی توبہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، سسٹر عظمیٰ نے اس کا جواب دیا توبۃ نصوحا. دیکھیں ایک تو ہے زبانی کلامی توبہ، اے میری توبہ، اللہ میری توبہ، توبہ توبہ کرتے ہیں، لیکن یہ توبۃ نصوحا نہیں ہے. توبۃ نصوحا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو توبۃ نصوحا ہو. اور وہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن اس شرائط کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کبیرہ، ایک ہوتے ہیں صغیرہ. جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی ہے کہ بس پوچھے نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ الخمس الجمعۃ الی الجمعہ رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، مکفرات، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، لما بینہن، جو ان عبادات کے درمیان ہے، یعنی آپ نے ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز پڑھی، ان دونوں کے درمیان اگر آپ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تو دوسری نماز آپ پڑھنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک جمعہ پڑھا، جمعے کی نماز پڑھی، اگلے جمعے کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے عرفہ کا روزہ رکھا، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا پچھلے ایک سال کے گناہ معاف، کہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی بشارت دی پچھلے ایک سال کے بھی گناہ، اگلے ایک سال کے بھی گناہ، بار بار اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ لیکن شرط ہے اس میں، شرط کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، اور بس جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں معاف کر دیں گے، یا جب حج کریں گے تو معافی لے لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہمارے دوست ضیاء بھائی صبح واک میں ساتھ تھے، میں اتفاق سے واک پہ نہیں گیا، لیکن میں نے جب مجھے مسجد میں ساتھی ملے واک والے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے یار صبح تو صحیح تھے، پارک میں ہم نے واک کیے، اور اس کے بعد گھر گئے ہنستے بولتے اپنے کام پر گئے ہیں اپنے، اور 2 بجے طبیعت خراب ہوئی اور آج اب اس وقت ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اجتنب الکبائر، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان کبیرہ گناہوں سے انسان کیسے بچے گا؟ اس کے بچنے کے لیے جو توبہ ہے اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوحہ، اور وہ توبہ ہے جس کی 5 شرائط ہیں۔ اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے اخلاص، کہ وہ توبہ حقیقت میں اللہ کے لیے کر رہا ہو۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص، بچہ جو ہے یا کوئی شخص جو ہے، مثال ہے ایک ینگ لڑکا ہے، وہ ینگ لڑکا جو ہے وہ میوزک سنتا ہے، اور اس کے والد نے اس پہ سختی پابندی کی دیکھو بیٹا یہ گناہ کا کام ہے، یہ میوزک آپ نہیں سنو گے، اور اس کے اوپر اس کے والد اس کو سختی کرتے ہیں، اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک دن کہتا ہے ٹھیک ہے ابو میں نہیں سنوں گا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ میوزک کو چھوڑنا اس نے اللہ کے لیے چھوڑا، یا اس میوزک کو چھوڑنا اس نے اپنے ابو کے لیے چھوڑا؟ اگر اس نے اللہ کے لیے چھوڑا، ابو کی تو بات مانی، لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے ابو کہہ رہے ہیں لہٰذا میں اللہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے اندر اخلاص آ گیا۔ لیکن یہی اگر مثال کے طور پہ کوئی سوشل نارم ہے، مثال کے طور پہ اللہ کا شکر ہے ابھی ہماری سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، کوئی اچھا نہیں کہتا، اور یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس وقت سے بچائے کہ یہ چیز عام ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ لوگ مجھے برا جانتے ہیں، وہ شراب پینا چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں گے میں شرابی ہوں، میں برا آدمی ہوں، تو یہ توبہ اخلاص والی توبہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے توبہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کو جو توبہ مطلوب ہے وہ توبہ وہ ہے جس میں خالص انسان اللہ کے خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کے تقوی میں اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2 الندم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الندم التوبہ، ندم کہتے ہیں شرمندگی کو، یعنی انسان نے اگر گناہ کر لیا تو اس کو شرمندگی ہو۔ مجھ سے اگر فجر کی نماز مس ہو گئی، میں پریشان ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے اگر کوئی جھوٹ ہو گیا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں پریشان ہو گیا، مجھے ندامت ہو رہی ہے اپنے گناہ کے اوپر۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ ندامت ہی توبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں صحیح بخاری کے اندر ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ، ایک مومن اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے جیسے قائد تحت جبال، کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے، ان یقع علیہ، اس کو ڈر لگتا ہے، یخاف یقع علیہ، ڈر لگتا ہے کہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا، یعنی وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور جو ایک منافق کی نشانی ہمیں فرمایا ان المنافق والفاجر یرا ذنوبہ کأنہ کذباب، کہ ایک منافق اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی کو دیکھتا ہے،
اور اس مکھی کو اپنے ناک کے اوپر سے ایسے ہاتھ سے ہلا دیتا ہے، یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، بس توبہ کر لی ختم. شرمندگی ہونا لازم ہے. نمبر 3 الاقلاع. الاقلاع کہتے ہیں فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا. بھئی آپ شراب پیتے فوراً چھوڑ دیں جیسے آپ نے توبہ کی. آپ سود کھاتے فوراً چھوڑ دیں جیسے آپ کو پتہ چلا یہ سود ہے، حرام ہے. یہ نہیں کہ جی میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے تھوڑے دن اور، ٹھیک ہے دوستوں میں بیٹھا ہوں. نہیں 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 نہیں، الاقلاع فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا. نمبر 4 آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے لیکن پھر دوبارہ کر لیا. یہ پکا اور سچا وعدہ اللہ تعالیٰ سے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، پکا عزم. اور دیکھیے اللہ کون ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو انہ علیم بذات الصدور ہیں، جو آپ کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. انہ لطیف خبیر ہیں، باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں، میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، اللہ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے. اللہ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں. اور نمبر 5 توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے. توبہ کا دروازہ کیسے بند ہوتا ہے؟ توبہ کا دروازہ 2 جگہ بند ہوتا ہے. نمبر 1 جب تک اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں. ان اللہ یقبل توبۃ ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے، اس پہ غرغرہ طاری نہ ہو جائے. یا طلوع الشمس من المغرب، یہاں یا سورج طلوع ہو جائے مغرب سے. ابھی تو سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہو جائے مغرب سے، اور وہ دن ہوگا جب یہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرمایا کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس وقت پھر آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا. یہ 5 شرائط ہیں کہ اگر انسان گناہ کر لے، کبیرہ گناہ کر لے. اور چھٹی شرط اس میں ایڈ ہو جائے گی، اگر وہ کبیرہ گناہ حقوق العباد کے بارے میں، یعنی کسی بندے کا حق مارا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے، اس کی غیبت کی ہے، تو پھر اس بندے سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. اس کا نقصان ہوا تو نقصان اس کا پورا کرنا پڑے گا. یہ ہے سچی توبہ. اور یہ وہ توبہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور آدم کی اور اللہ تعالیٰ کو وہ گنہگار پسند ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں. تو یہاں پر ایک اہم اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا. اتنا ظلم کیا کہ اللہ اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں اسراف کر دیا انہوں نے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ مجھے کوئی اسراف کی تعریف بتائے گا؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، ضرورت سے بہت زیادہ، حد سے زیادہ کوئی بھی کام، ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا. یہ صرف اسراف خرچوں میں نہیں ہوتا، اسراف ہر چیز میں ہوتا ہے. حد سے زیادہ یعنی حد سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا قل عبادی الذین اذنبوا علی انفسہم. اللہ تعالیٰ نے اذنبوا نہیں کہا جنہوں نے گناہ کیے. یہ اظلموا اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرفوا، جنہوں نے حد سے زیادہ، بہت زیادہ زیادتی کر دی گناہوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو ایک ساتھ معاف فرما دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا بھی دیتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میرے بندے جو دن میں گناہ کیے، میرے بندوں نے جو گناہ دن میں کیے وہ میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، میں ان کو بھی معاف کر دوں گا اگر وہ سچی توبہ کر لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ پورے اخلاص کے ساتھ مجھ سے سچی توبہ کرے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میں ان سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سچی توبہ کرے اور یہ یقین اور امید رکھے کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ انہوں نے غالباً ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، ان کی کتاب ہے کتاب التوابین، اس کے اندر واقعہ ذکر فرمایا بنو اسرائیل کا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے صحرا میں تھے تو شدید قحط طاری ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا آؤ میدان میں جمع ہوتے ہیں، سب جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ یکا یک جو آسمان پر تھوڑے بہت بادل بھی تھے وہ بھی ختم ہو گئے، بالکل تیز دھوپ آ گئی، بارش کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ تمہاری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو اتنا گنہگار ہے، اس کی وجہ سے اس پوری قوم کے اوپر ہم نے قحط کو جاری کر دیا، جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہماری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک وہ شخص توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہیں نازل فرمائیں گے۔ اب اس شخص نے جو اتنا بڑا گنہگار تھا اس نے سوچا کہ اگر تو میں آگے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا میں گنہگار ہوں تو پھر لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی مجھے گالیاں دیتے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا، تم گنہگار آدمی۔ تو اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد بادل آگے، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے اس شخص کے بارے میں تو بتائیے، وہ کون ہے جس کی، یعنی ابھی تو میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا، وہ شخص سامنے نہیں آیا اور آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص نے توبہ کر لی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ مجھے اس شخص کے بارے میں تو بتا دیجئے، وہ شخص کون ہے جو اتنا گنہگار تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس پوری قوم کو عذاب میں ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موسیٰ میں نے اتنے عرصے تک جب وہ گناہ کر رہا تھا اس کے گناہ کو تم پر ظاہر نہیں کیا، تو آج جب اس شخص نے توبہ کر لی تو میں کیسے اس کے گناہوں اس شخص کو تمہارے سامنے لا سکتا ہوں جب میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اتنے بد نصیب ہوتے ہیں، اتنے کہہ لیجئے اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں یا اپنے گناہوں کی دلدل میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ جو وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، جن گناہوں کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ گناہوں کو بھی لوگوں کے سامنے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کل امتی معافی، میری تمام امت معافی معاف کر دی جائے گی الا المجاہرین، مگر سوائے مجاہرین کے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجاہرین کون ہے؟ یہ مجاہرین ہے لفظ جہارہ سے، ہم جہری نماز اور سری نماز پڑھتے ہیں نا، آپ بتائیں گے دن کے اندر کتنی جہری نمازیں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ جہری نماز ہمیں کتنی ہے؟ فرض نماز جہری جو جماعت سے پڑھی جاتی ہیں وہ کتنی ہے؟ نمازیں باجماعت نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، جہری اور سری، تین، فجر، مغرب اور عشاء، جس میں امام جماعت کے اندر تلاوت زور سے کرتے ہیں، جہری نماز ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، وہ لوگ جو ظاہر کرنے والے ہیں،
جو شور کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں میں نے گناہ کیا تھا، اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب وہ صبح نکلتے ہیں اپنے گھروں سے یا لوگوں کے درمیان تو بتاتے ہیں رات کو میں نے فلاں گناہ کیا، رات کو میں نے فلاں گناہ کیا۔ اور میں آپ کو آج کی زبان میں آج کے حالات معاملات کے اعتبار سے اس کو محاورتاً بتاتا ہوں کہ رات کو میں نے فلاں مووی دیکھی، رات کو میں نے فلاں میوزک سنی، رات کو میں نے فلاں جوا کھیلا، رات کو میں نے شراب پی، رات کو میں ایک نامحرم کے ساتھ ڈیٹ پر چلا گیا، رات کو میں نے اس طرح کی کوئی مووی دیکھی، اس طرح کا کوئی سین دیکھا، میں نے اس کو اتنی گالیاں دی، میں نے اس کی کہانی اس کو سنائی، میں نے غیبت کی، میں نے تہمت کی، میں نے چغلیاں کھائیں، اور یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں اس کے گناہوں کو چھپایا اور اس نے دن کی روشنی میں اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، ایسے شخص کے لیے عافیت اور معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اے اللہ پہلے تو ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہ کرنے والا بنا تو ہمیں ان توابین میں شامل کر لے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور بہت اہم بات یاد آ رہی ہے، اگر انسان صرف اسی حدیث پہ غور کر لے، صرف اسی حدیث پہ غور کر لے تو اس کی زندگی کا پورا ڈائریکشن بدل جائے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، یعنی میں یہ سمجھوں کہ وہ خطا کار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ خطا کار ہے، نہیں، میں بھی خطا کار ہوں کیونکہ میں بھی بنو آدم میں سے ہوں۔ ہم سب خطا کار ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ میرے گناہ مختلف ہیں، آپ کے گناہ مختلف ہیں، میرے گناہوں کو میں جانتا ہوں، آپ کے گناہوں کو آپ جانتے ہیں، خطا کار ہم ہیں۔ تو انسان اس حدیث سے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آ سکتا ہے، بجائے یہ کہ دوسروں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرے، وہ اپنی بارے میں فکر کرے کہ بھائی میرا کیا ہوگا۔ اور پھر جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، تو اس کلمے کے اندر ہمارے لیے ہوپ ہے، اس کلمے کے اندر ہمارے لیے روشنی ہے، اس کلمے کے اندر ہمارے لیے امید ہے کہ ہم نے کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں، ہم نے کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی مانگنے والے سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہم اللہ سے محبت کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں سے محبت کریں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب ما یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں چیزوں کی محبت کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اللہ میں سوال کرتا ہوں ان اعمال کا جو اعمال مجھے آپ کی محبت کا حقدار بنا دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے گناہ ہو تو ہمیں فوری توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما دے۔ اب اگر آپ کے اس سیشن کے متعلق کوئی کویسچنز ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ان دا مین ٹائم آپ نے کویسچنز لکھیں۔ ہم نے ابھی ایک کورس لانچ کیا ہے جس کا نام ہے دا گریٹ گیدرنگ، اور یہ کورس ہے روز قیامت کے بارے میں، کہ روز قیامت میں جو حالات ہوں گے، جو اس کے مراحل ہیں، اس دن کامیاب لوگ کون ہوں گے، اس دن ناکام لوگ کون ہوں گے، اس روز قیامت کے بارے میں عقیدے کے بھی کئی مسائل ہیں جو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اور یہ کورس ہمارے ایک بہت ہی پیارے انسٹرکٹر استاذ مغیرہ لقمان کرا رہے ہیں، بڑے عرصے کے بعد یہ کورس کرا رہے ہیں، بلکہ پہلا آن لائن کورس کرا رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے آپ کو اس کورس میں رجسٹر کریں، یہ بہت انشاءاللہ بہت ہی بینیفیشل کورس ہوگا، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ دیکھیں جو نالج ہے نا ایکچولی ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔
اگر ہم نالج حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا اچھائی اور کیا برائی. تو یہ بہترین موقع ہے، آپ اس کورس میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں، اس کورس کو اٹینڈ کریں، اس کورس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو پروموٹ کریں اپنے سرکلز میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دین کی علم کو حاصل کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں. اور جب لوگ علم حاصل کریں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری اور اچھائی آئے گی تو انشاءاللہ ہماری سوسائٹی اور ہماری پوری امت اچھی ہو جائے گی. جی اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال یہ ہے سسٹر زہرا کا کہ اگر ایک گناہ بار بار ہو اور اس پہ ندامت محسوس کریں اور ہر کوشش کر کے وہ نہ ہو مگر پھر بھی ہو جائے اور آپ چاہیں کہ یہ نہ ہو تو کیسے بچا جائے اور توبہ کی جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت میں اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، آپ نے آئندہ نہ کرنے کا عزم آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کو اس گناہ کے کرنے پہ ندامت ہے، آپ نے اس گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لیں گے. اس کے بعد اگر وہ بار بار گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان ریزنز کو دیکھیں جن کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اس گناہ کے اوپر، اور اس کے لیے بڑی اہم حدیث ہے یہی 99 افراد کو قتل کرنے والے شخص کی، کہ جب اس عالم نے کہا کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ. اس میں علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ کیوں کہا، کیونکہ تم اس بستی میں رہو گے تو تم اس گناہ میں ملوث رہو گے، اس بستی سے نکل جاؤ. تم اس انوائرمنٹ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ تم اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لو گے اور اللہ تعالیٰ اس گناہوں سے بچا لے گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہم اسی انوائرمنٹ میں تو نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کمپینین شپ دوستیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بہت سارے گناہوں پہ مجبور کر دیتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اچھے ہو گئے، مثال دیتا ہوں، آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے میوزک چھوڑ دیا، آپ نے موویز دیکھنا چھوڑ دی، آپ نے فاؤل لینگویج یوز کرنا چھوڑ دی، آپ نے اور گناہ کے کام چھوڑ دیے، لیکن آپ نے اپنے دوست نہیں چھوڑے. اب وہ دوست تو وہی ہیں، مثال آپ کا 6 دوست کا گروپ ہے، 5 تو وہی صبح شام وہی باتیں کر رہے ہیں، آپ کالج میں بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ دن اور رات بھی ان کے ساتھ ہیں، تو لازماً وہ گناہ اور وہ شیطان آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا. آپ کو اس انوائرمنٹ سے نکلنا پڑے گا. I'm sorry to say maybe you have to leave your friends اور work on your friends کہ وہ بھی آپ کی طرح ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اور پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ نیت کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے. جب گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں انشاءاللہ. زندگی میں جو آزمائش اور مسائل آتے ہیں کیا وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، جو بھی تکلیف مصیبت پریشانی تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے یہ گناہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو تکلیف ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قول منسوب کیا جاتا ہے، مجھے اس کی یعنی سند کا صحیح نہیں پتا. قول یہ ہے کہ اگر تمہاری آزمائش تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو یہ اگر تمہیں جو تکلیف آئی ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر وہ تکلیف پریشانی تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سزا ہے. واللہ عالم. بہرحال ہر حال میں انسان اپنے اوپر آنے والی تکالیف پریشانی کو یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، ایک شعر آپ نے سنا ہوگا جو ان سے منسوب ہے، اگین اس کے بارے میں بھی کلام آپ کہیں گے. آج اس سے اتنی ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں، سب میں یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی سند میں کلام ہے، تو بہرحال جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بڑا مشہور اور بڑا زبردست شعر ہے عربی کا. وہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع عن سوء الحفظ، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکوہ کیا، یعنی کہا کہ استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. فارشدنی الی ترک المعاصی، تو میرے استاد وکیع نے مجھے ہدایت کی اپنے گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو کم کرو. اور پھر انہوں نے مجھے کہا فاخبرنی، انہوں نے مجھے بتایا ان العلم نور اللہ، یہ جو علم ہے نا دین کا علم، یہ نور اللہ، اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطى لعاصی، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا.
تو یہ آج اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر میری صبح فجر کی نماز مس ہو جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں کیا گناہ کر رہا ہوں کہ میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہو گیا کہ میں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے ساتھ اللہ کے آگے جماعت میں سجدہ کرنے سے محروم ہو گیا. یہ میری محرومی ہے. تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر. وہ گناہ مجھے، اس گناہ کی وجہ سے میں نیکیوں کی توفیق مجھ سے چھن رہی ہے. تو اتنے گناہوں کو اس طرح لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. Sir, when in a society people keep disobeying Allah and they don't think it's sinning, how can we do the islah? اس کے لیے الف ثم عرف ثم کلف. عرف، لوگوں کو پہچان کرائیے، لوگوں کو بتائیے، لیکن محبت سے، حکمت سے، اخلاق سے کہ بھائی الف یعنی پہلے لوگوں سے پی آر بنائیے، ریپو بلڈنگ کیجئے، ریلیشن شپ بلڈ کیجئے اچھے اخلاق سے، محبت سے، اچھے انٹریکشن سے. ثم عرف، جب آپ کی ریپو بلڈ ہو جائے تو پھر ان کے سامنے حق اور باطل کو رکھیں، گناہ اور نیکی کو رکھیں. ثم کلف، ان کو بتائیں. جب وہ اس بات کو سمجھنے لگے تو ان کو بتائیے کہ جناب اگر آپ یہ کریں گے تو گناہ ہوگا، آپ یہ کریں گے تو اجر ہوگا. اور اس کو ایک اور طریقے سے یوں کیجئے کہ سب سے پہلے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے احسانات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. جب ان کو اللہ کی احسانات، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے اندر مضبوط ہو جائے گی نا، پھر آپ بتائیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو چھوڑ دیں گے. باقی ان کے لیے دعا کیجئے، اچھے اخلاق سے ان سے بات کیجئے. سر کیسے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ہمارے پاس فارمولہ نہیں ہے، کوئی ریسیپی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے. علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر انسان نیکیوں میں آگے بڑھ جائے تو سمجھے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور اگر انسان گناہوں میں آگے بڑھ جائے تو سمجھ لے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. واللہ عالم. اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ حج کے موقع پہ انسان حج کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرتا ہے. اب بڑا بدبخت ہوگا وہ شخص، بڑا بد نصیب ہوگا کہ عرفہ کے موقع پر بھی جھوٹی توبہ کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بھی جھوٹی توبہ کرے. دیکھیں نا کتنا بدبخت بد نصیب ہوگا وہ شخص. تو جب وہ وہاں سے آتا ہے اور حج کے بارے میں آتا ہے کہ حج مبرور جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو اس دن جنا ہو، یعنی وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اگر حج سے آنے کے بعد انسان اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے، حج سے آنے کے بعد انسان پھر بھی اسی معصیت کی زندگی کے اندر رہے یا بڑھ جائے، تو پھر کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کا حج، وہ کہے نا میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کا حج قبول نہیں ہوا. تو بالکل اسی طریقے سے انسان اگر توبہ کے بعد نیکیوں میں آگے بڑھ جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو توفیق دی ہے نیکیوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. اور اگر وہ گناہوں میں بڑھ جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ میری توبہ قبول نہیں، ورنہ میں گناہوں میں آگے نہیں بڑھتا. واللہ عالم. پلیز ٹیل بیسٹ دعا اور ذکر فار استغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی کلمات سکھائے استغفار کے. ایک تو کلمہ ہے استغفر اللہ، جو فجر کے بعد 100 دفعہ پڑھنا سنت بھی ہے. اسی طرح ایک اور کلمہ استغفر اللہ الذی، یہ جو کلمہ ہے. اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے، وہ آپ یعنی حصن المسلم وغیرہ کھولیں تو آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے طور پہ پڑھتے تھے، اور آپ نے سید الاستغفار وغیرہ اس کو قرار دیا ہے. اچھا جی، کسی کے ساتھ ایک دفعہ کوئی مشکل آ گئی ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے مایوسی میں گر جائے، وہ شخص بہت زیادہ نا امید ہو جائے اللہ سے، تو نیگیٹیوٹی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کو اگر ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. 99 شخص کو قتل کرنے والے کا قصہ، اس شخص کا قصہ جس نے خوشی کے مارے یہ کہہ دیا کہ اللہم انت عبدک وانا ربک. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھیج دیں گے کہیں، اور ایسی قوم کو لائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے.
قرآن کریم کی آیات لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پھر واقعات کہ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلاف کتنے عرصے لڑتے رہے، حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے مخالف تھے، عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سخت دشمن تھے، لیکن جب ان لوگوں نے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص جس نے آ کے کہا کہ میرے گناہوں کو کسی بستی پہ تقسیم کر دیا جائے اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سچی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ واقعات ان کے سامنے رکھا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے میں اس کو معاف کر دوں گا، منافق ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ نصارہ ہو، وہ زانی ہو، وہ قاتل ہو، شرابی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو معاف کر دوں گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تہجد کے اٹھانا چاہتے ہیں پر نیند نہیں کھلتی، کیا کریں پلیز؟ اس کی تیاری کریں، جلدی سوئیں، رات کو کم کھا کر سوئیں، اللہ سے بہت دعائیں کر کے سوئیں، دوپہر میں قیلولہ کریں تاکہ رات کی نیند اتنی تھکن والی نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کریں گے۔ دیکھیں شروع میں تو مشکل ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو نماز سب سے زیادہ پسند ہے، نفلی نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور رات کے آخری پہر میں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت دروازے ایسے کھولتے ہیں کہ بس یعنی لوٹ سے لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، جس دن آنکھ کھولے ضرور پڑھ لی، جس دن آنکھ نہ کھولے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پہ آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ نے سچی کوشش کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سسٹر سمیرہ نے سعید الاستغفار بھی ماشاءاللہ یہاں پہ نوٹ کر دیا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی الی آخری۔ عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء سے لے کر فجر کی وقت شروع ہونے، تو دعا کا خاص وقت ہے وہ لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے، لیکن تہجد قیام اللیل آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے درمیان میں جتنا بھی ٹائم ہے آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، واللہ عالم۔ چلیے جی، 11 بھی بجنے والے ہیں، تو یہاں پہ انشاءاللہ کورس کا سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے پروگرامز میں آپ شرکت کرتے رہیں گے، اور آنے والا جو کورس ہے استاد مغیرہ کا اس کو بھی اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔